اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک نام سے بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ہم لوگ کر رہے تھے اقبال پہ کر رہے تھے لاسٹ ٹائم۔ اقبال پہ میں اصل میں بچپن میں مجھے بھی بڑی فکر تھی کہ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا، ہم کیوں دنیا بھر جو ہیں مسلمان سب سے نیچے کیوں آ گئے، اتنے نمبر میں ہیں، دنیا کی 1/4 پاپولیشن مسلمانوں کی۔ تو میں بڑے بچپن سے چیزوں کو سوچتا تھا اور فکر کرتا تھا کہ بھی کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے، کیا مسئلہ کیا ہے۔ تو میں نے بڑی ساری چیزیں الحمدللہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک بڑی ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے ڈسکور کی تھی۔ اور اقبال کو تو میں نے بہت دیر سے پڑھا۔ اصل میں اقبال کو میں نے پڑھا جب 50 ایئرس کا ہو گیا تھا 50 ایئرس کا ہو گیا تھا، اس کے بعد میں نے اقبال پڑھنا شروع کیا۔ اور جب میں نے اقبال پڑھا ہے تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو چیزیں میں نے ڈسکور کی تھیں وہی اقبال بھی بول رہے تھے، اس سے کہیں زیادہ اقبال نے بولا ہے۔ تو پھر میں نے اقبال کو تھوڑا سیریسلی لیا، اور اقبال کو میں جتنا پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اقبال، آپ لوگوں کو معلوم ہے اقبال کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا، اقبال نے جو ہے بہت، وہ قرآن سے تو بچپن سے جڑے ہوئے تھے اقبال، بلکہ اب چھوٹے سے تھے تو قرآن پڑھتے تھے۔ تو انہوں نے جو سب سے بڑا ان کا کمال ہے کہ انہوں نے انسان کو بتایا کہ تم ہو کیا، اللہ نے تمہیں کیا زبردست بنایا ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا، یعنی انسان جو ہے وہ کیا زبردست چیز اللہ نے بنائی ہے، اور انسان جو ہے وہ سمجھتا کس طرح ہے، انسان جو ہے وہ ترقی کس طرح کرتا ہے، انسان جو ہے وہ بڑی ساری انسان کے بارے میں جو ہے نا اقبال کی جو تحقیق تھی وہ اللہ بڑی زبردست۔ اچھا، میں چونکہ بڑے بچپن سے مجھے شوق تھا کہ میں انسان کو سمجھوں، انسان ہے کیا، انسان جو ہے جو سوچتا ہے کیوں سوچتا ہے، جو کرتا ہے وہ کیوں کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب میں نے اقبال پڑھا تو وہ مجھے بڑی ساری چیزیں جو میرے سوالات تھے ان کے جواب ملے۔ تو وہ اقبال کا بہت بڑا کمال۔ اقبال کو شکایت یہی ہے دوسرے جو لوگ ہیں، جو آپ کا بولیے کہ جو علماء ہیں، جو عالم ہیں، جو لوگوں کو کچھ بتانا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو کچھ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اقبال کو ان سے شکایت یہ تھی کہ آپ نے تو انسان ہی کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے کیا زبردست انسان کو بنایا۔ اقبال کا ایک شعر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نظر سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ کہ تمہیں معلوم ہی، تم اللہ تک کس طرح پہنچو گے، اللہ کو کس طرح کمیونیکیٹ کرے، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ آدمی کا اللہ نے مقام کیا رکھا ہے، کیسا زبردست۔ تو یہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس طرح بچوں کو ٹریٹ کرتے تھے، لوگوں کو ٹریٹ کرتے تھے، کسی کی بے عزتی نہیں کرتے تھے، ہر ایک کی جو ہے بہت زیادہ عزت کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حضور کے ساتھ جو ان کے ساتھی جڑے وہ کیا زبردست، ایک سے ایک زبردست جو ہے انسان نکلا، اس نے بڑے بڑے کام کیا۔ تو یہ بڑا ضروری تھا کہ انسان کو صحیح سمجھے کہ انسان ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں مریم کو یا زینب کو یا آسیہ کو جو ہے میں سمجھوں کہ نہیں، یہ لوگ جو ہے نا یہ سمجھدار نہیں ہیں، یہ تھوڑے سے کم
ان کو سمجھ ہے اور اس طرح سے میں ٹریٹ کروں تو ان کو بہت خراب لگے گا. کیا خیال ہے زینب؟ اگر میں بولوں کہ نہیں زینب اتنی اسمارٹ نہیں ہے، یہ جو ہے نا یہ تھوڑا سا اس کے سمجھ میں کمی ہے، یہ بچی ہے چھوٹی، اور میں اس طرح سے ٹریٹ کروں تو آپ کو کیسا لگے گا زینب؟ جی آپ کو کیسا لگے گا میں بولوں کہ نہیں یہ جو بچی ہے نا اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کو صحیح عقل نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی ہے، بات نہیں سمجھتی، اور میں اس طریقے سے آپ سے پیش آؤں کہ کیا ہے زینب تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے، کرنا چاہیے، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کو اچھا نہیں برا. لگے، برا لگے گا نا. اور میں بولوں اوہ ماشاء اللہ یہ مریم تو بڑی زبردست بچی ہے، یہ تو بڑی سمجھدار بچی ہے اور یہ باتوں کو سمجھتی ہے، اور اسی طریقے سے میں اس سے پیش آؤں کہ مریم دیکھو یہ کر لینا یہ کر لینا، تو کیا خیال ہے مریم آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا؟ آپ ذمہ داری فیل کریں گی. جی آپ جو ہے نا آپ ذمہ داری فیل کریں گے. اسی طرح اقبال ہم سے نا ہمیں بڑا سمجھدار مخلوق سمجھتا. اقبال کا کہنا تھا کہ آپ کو اللہ نے بہت زبردست بنایا ہے، آپ میں تو بہت ساری خصوصیات ہیں، آپ میں تو بہت ساری، آپ کو اللہ نے بہت عقل مند بنایا ہے، آپ کو بہت طاقت دی ہے. اسی طرح جب اقبال ہم سے پیش آتا ہے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. اقبال کے شعر پڑھ کے میں اچھا اس لیے لگتا ہے کہ اقبال ہمیں بولتا ہے کہ انسان تو بڑا عقل مند ہستی ہے، بہت سمجھدار ہے اور بہت ذمہ دار ہے. تو ہم جب یہ سمجھ کے اقبال ہم سے بولتے ہیں نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان میں، تو وہ بولتے ہیں کہ تم تو ستاروں تک پہنچ سکتے ہو، تم تو بہت کام کر سکتے ہو. تو جب اس طرح اقبال ہم سے پیش آتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے. ہم بولتے ہیں کہ بات تو صحیح ہے، صحیح ہے نا، اللہ نے تو ہمیں بہت ساری کیپیبلٹی دی ہے، کیپیسٹی دی ہے، ہم بہت سارے کام کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ہے پھر ہمیں عزت فیل ہوتی ہے کہ اقبال جو ہے واقعی ہمیں عزت دے رہے ہیں. صحیح ہے. جس طرح اللہ رب العزت کو دیکھیں قرآن میں ہمیں کتنے، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، لیکن ہم سے کتنے پیار سے، کتنے ذمہ دار ہمیں سمجھتا ہے اللہ، ہمیں کتنی سیریسلی باتیں کرتا ہے اللہ، حالانکہ اللہ اور ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا. تو ہمیں پھر وہ اچھا لگتا ہے. اسی لیے ہم قرآن سے جو ہے، قرآن ہم سے کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس جگہ رکھا جہاں جو اس نے ہمیں دیا ہے نا، سٹیٹس، جس مقام دیا ہے اس مقام پہ رکھ کے اللہ ہم سے بات کرتے ہیں. یہ ہے بڑی سمجھنے کی بات. انشاءاللہ آپ لوگ اس میں نا غور کیجئے گا. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ کس نے تیار کیا ہے اقبال پہ؟ آج کون بات کرے گا؟ اقبال کی کوئی نظم کون پڑھے گا؟ کوئی تیاری کر کے آئے؟ ہاں امنا کیا پڑھیں گی آپ؟ میں پڑھوں گی ہمدردی. ہاں ہمدردی پڑھیے، بسم اللہ. ٹہنی پہ کسی شجر کی طرح بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چننے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کر بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے، کیا ہوا گھر سے میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے دیا مجھے بنایا ہے، لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں. دیکھیے کیا زبردست. ایک تو جگنو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، تو اب وہ بلبل جو ہے بھول گیا اپنا راستہ، بھول گیا اب میں پہنچوں کس طرح. تو جگنو نے بولا فکر نہ کیجئے، اللہ نے جو ہے مجھے روشنی دی ہے، میں روشنی کروں گا، میں جلتا رہوں گا، آپ مجھے فالو کرتے رہیے، آپ کو جہاں جانا آپ پہنچ جائیں گے. یہ اقبال کس کو بول رہے ہیں؟ یہ سب آپ کو بول رہے ہیں. آپ لوگ جگنو کی طرح ہیں. اللہ نے آپ کو روشنی دینے والا بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دوسرے لوگوں تک پیغام پہنچانا اور صحیح بات کہنا اور راستہ دکھانا اللہ. ٹھیک ہے نا. تو اللہ بول رہا ہے، وہ اللہ اقبال بول رہا ہے
کہ دیکھو تم لوگ جو ہو جگنو ہو، تم لوگ جو ہو وہ لوگ ہو جو راستہ دکھائیں گے کن کو؟ جو کہ راستہ بھول گئے ہیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا نا مسلمانوں کی حالت ایسی کیوں ہے، مسلمانوں نے قرآن کو کیوں چھوڑ دیا ہے، مسلمان اسلام سے دور کیوں چلے گئے ہیں، مسلمان جو ہیں وہ ان کو سب دوسری قومیں اتنی بری نظر سے کیوں دیکھتی ہیں. تو یہی اقبال آپ لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھیں آپ لوگ اس جگنو کی طرح ہو جائیں جو دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے. چھوٹی سی اس کی ہے مشل، جلتا بجھتا جلتا بجھتا. تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہیں راستہ دکھانے والے آپ لوگ سب بن جائیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ہے نا؟ اور آپ لوگ سب کو اللہ نے آمین. بالکل آپ لوگ آمین. صحیح بولا فاطمہ نے. اب آپ جو ہے آپ یہ سوچئے کہ اقبال کو آپ لوگوں پہ بہت بھروسہ تھا. اقبال یہ بولتے تھے کہ میرے مسلمان ہیں جو بچے، جو میرے قوم کے لوگ ہیں، جو میرے قوم کے بچے ہیں، وہ اللہ نے ان کو بہت پوٹینشیل دیا ہے. اللہ نے ان کو یعنی چونکہ انسان اللہ کی بہترین مخلوق، تمام جو مخلوق وہ ہیں جو اللہ نے جن کو بنایا، خلق کیا نا، تخلیق کی. تو اللہ کی جتنی بھی بنائی ہوئی مخلوق ہے ان میں سب سے بہتر کون ہے بتائیے؟ انسان. ہاں انسان ہے. بالکل صحیح بولا. میں نے بولا کوئی بولے گا بکری، کوئی بولے گا گائے. صحیح ہے انسان. جی بیٹی بولیے. مجھے آپ کو کوئی نظم سنانی ہے. ہاں فاطمہ بالکل سنائیے فاطمہ. ایک دن مچھی سے کہنے لگا مکڑا، اسرا سے ہوتا ہے گزر روز تمہارا، لیکن میرے کو کیا کی جاگی قسمت، بھولے سے کبھی تم نے یہاں پاؤ نہیں رکھ، پیروں سے ملے ہے کوئی بات نہیں ہے، اپنوں سے یہ صحیح کس کر نہیں رہنا، آجا میرے عزت نہیں دام میں سیٹے منظور میں نہیں ہے، منظور میں نہیں. مکھی نے کہا نہیں ابھی تھوڑی مکھی نے سنی بات، مکھی سے مکڑے نے بولی، مکڑے نے بولی حضرت نادان کو دیکھیے تو آنے کی نہیں جان کروں، مکھی آنے کی نہیں، جو آپ کی چیٹی پہ چڑھا وہ نہیں اترا. ماشاءاللہ. نے کہا واہ واہ فریدی یہ سمجھے تمہارا نہیں ہوگا منظور منظور پکڑنا اپنا تو اس میں فائدہ نہیں ہوتا. مجھے اتنی آتی ہے شاید فاطمہ نہیں بول رہے ہیں، اصل میں سنا رہی ہیں مریم، یہ فاطمہ سنا رہی ہے ماشاءاللہ سے. آپ کی چھوٹی بہن ہے فاطمہ، بہت پیارا بتایا. پورا جی سنائیے سنائیے بیٹی. بولو. بولو. مکڑی نے کہا واہ، مکڑی نے کہا واہ فریدی یہ سمجھے مجھے سمجھے تم سے کوئی نادان
چلے بہت ہی خوب. فاطمہ آپ نے اتنا سارا یاد کس طرح کیا؟ آپ کو آمنہ باجی نے یاد کرایا ماشاءاللہ. بہت خوب فاطمہ آپ نے بہت اچھا بولا بیٹے. اس میں بھی دیکھیے اقبال کیا بول رہے ہیں. اقبال یہی بول رہے ہیں کہ دیکھو تم خواہ خواہ کسی کے جال میں نہیں پھنس جانا. تمہیں جو ہے کوئی تعریف کر کے یہ کر کے تمہیں خوش کر کے جو ہے وہ تمہیں تمہاری خوشامد کرے گا اور تم جو ہے اس کے راستے میں چلنے لوگی اور وہ تمہیں تباہ کر دے گا. جس طرح مکڑا تھا نا, مکڑے نے مکھی کو کھا لیا. پہلے تو مکھی بڑی سمجھدار تھی, نہیں نہیں میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی, تم مجھے جال میں پھنسا لو گے اور پھر تم جو ہے تمہارا کام یہی ہے پھنسانا وغیرہ. تو وہ جو ہے وہ مکڑی جو ہے وہ تعریف کرتے گئی, نہیں نہیں تمہاری آنکھیں کتنی پیاری ہیں اور تم کتنے پیاری ہو, یہ تو بڑی تمہیں عزت کرتی ہوں میں. تو وہ آ گئی اس کے جال میں اور مکھی جو ہے وہ جیسی اڑی جال پہ بیٹھی وہ پھنس گئی. تو پھر مکڑے نے اس کو پکڑ لیا اور اس کو کھا گیا. ٹھیک ہے, تو اقبال کی ہر اصل میں ہر جو نظم ہے یا غزل ہے, اقبال آپ کو معلوم ہے شاعر کیا ہوتا ہے؟ شاعر کیا ہوتا ہے؟ کسی کو معلوم ہے شاعر کیا ہوتا ہے؟ پوئٹر. پوئٹ ہوتا ہے نا جی. اچھا پوئٹ کیا کرتا ہے؟ پوئٹ اپنی زبان میں نا الفاظ کو استعمال کر کے خوبصورت بنا کے کوئی چیز پیش کرتا ہے, کوئی بھی سبق پیش کرتا ہے, کوئی ٹاپک پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں اگر آپ دنیا کے جتنے بھی پوئٹ ہیں ان کو اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو ٹھیک ہے سبق بھی ملتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان میں بہت سارے بیکار شعر بھی ہوتے ہیں جس کا کوئی بہت زیادہ مقصد, کوئی نیگیٹو ہوتے ہیں, کوئی پازیٹیو, کوئی اچھے ہوتے ہیں, کوئی برے. لیکن اقبال کا یہ کمال ہے کہ اقبال نے کبھی بیکار بے مقصد شعر اشعار کبھی بھی نہیں کہے. اقبال کی تمام جو شاعری ہے وہ بہت جو ہے اس میں مقصد ہے, اس میں جو ہے نا کوئی آبجیکٹو ہے, اس میں اچھی باتیں ہیں. اچھا ایک میں بڑی مزے کی بات بتاؤں, اقبال انگلینڈ گئے 1905 میں, یعنی آج سے 115 سال 17 سال پہلے جو ہے نا وہ انگلینڈ گئے پڑھائی کرنے کے لیے. اچھا وہ اس سے پہلے شاعری شروع کر چکے تھے اور بڑی اچھی اچھی لوگوں کو جو ہے نظمیں انہوں نے سنائی تھی, لیکن جب وہاں پہنچے تو انہوں نے بولا کہ اب میں شاعری نہیں کروں گا, اب میں جو ہے رائٹنگ میں جو ہے اپنا مقصد پیش کروں گا, اپنا سبجیکٹ پیش کروں گا, لیکن میں شاعری نہیں کروں گا. اچھا تو وہاں پہ اور بھی لوگ تھے جو اقبال کو جانتے تھے. جی ہادیہ آپ کچھ بولیں گی؟ ہادیہ آپ کچھ بولیں گی؟ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے. آمنہ آپ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا یا پرانا ہینڈ ریز ہے آپ کا؟ ہاں چلے صحیح ٹھیک ہے. اب میں شاعری نہیں کروں گا, میں صرف لکھوں گا, کتابیں لکھوں گا. اچھا اس کو غور سے سنیے گا, بڑی انٹرسٹنگ, اس کو جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ. ڈاکٹر عابد میں نے آپ سے کچھ بات پوچھنی ہے. جی جی پوچھیے گا ہادیہ, پلیز پوچھیے. ہم اسلام آباد آ رہے ہیں. اوہ ویری گڈ, پھر آپ آئیے گا نا, آپ بابا کو بھی لے کر آئیے گا اور دادا کو بھی لے کر آئیے گا. وہ تو آئے تھے آپ کے دادا یہاں پہ, دادا تو وہیں پہ ہے. اچھا دادا نہیں ہے یہاں پہ اسلام آباد میں؟ نہیں. اچھا 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 صحیح ہے, چلے آپ لوگ آئیے گا. اچھا اچھا آپ آئیے گا, پھر آپ یہاں آئیں گے نا تو آپ یہاں وزٹ کیجیے گا ہمارے گاؤں میں. ٹھیک ہے, تو میں اقبال کے بارے میں بتا رہا تھا ہادیہ کہ اقبال نے بولا کہ بس میں اب شاعری نہیں کروں گا, اب جو ہے میں صرف لکھوں گا. تو پھر جو لوگ ان کو جانتے تھے, جس میں ان کے ایک استاد بھی تھے جو انگلینڈ کے تھے, آرنلڈ, پروفیسر آرنلڈ, ان لوگوں نے بولا اقبال سے نہیں, آپ شاعری آپ کی بہت زبردست ہے,
آپ کو جو بات کہنی ہے وہ آپ شاعری سے کہیے، اپنے اشعار میں، اپنی پوئٹری میں آپ اس کو بات کو کہیے. تو پھر خیر اقبال مان گئے. لیکن اب آپ سوچئے اگر اقبال صرف کتابیں لکھ کے چلے جاتے تو لوگ ان کو اتنا یاد نہیں کرتے. بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں کتابیں، لیکن اقبال کی شاعری جو ہے ماشاءاللہ وہ ایسی زبردست ہے کہ جو ان کا پیغام تھا نا، جو میسج دینا چاہ رہے تھے، ان کی شاعری کی وجہ سے زندہ ہے. ابھی بھی لوگ پڑھتے ہیں، محفلوں میں پڑھتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں اقبال کے اشعار جو پڑھتے ہیں نا، اتنے پیارے اشعار ہیں کہ ان کا میسج جو ہے ان کے جو وہ مسلمانوں کو بتانا چاہتے تھے وہ شاعری کے ذریعے ہمیں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں نے آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم میں ایک بات کہی تھی، اور یہ کہی تھی کہ میں اقبال جس اس میں پیدا ہوئے تھے، اقبال جس گھر میں پیدا ہوئے تھے سیالکوٹ میں اس کی تصویریں دکھاؤں گا. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ جی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ. اقبال کی 5 کتابیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں تصویریں اقبال کی. آپ کی آواز تو آ رہی؟ یہ دیکھیے، یہ اقبال کا گھر تھا جس میں اقبال پیدا ہوئے تھے. یہ دیکھیں نا، یہ باہر سے یہ گھر ہے، 2 منزلہ تھا. یہ آگے سے ہے. یہ کافی کنجسٹڈ ایریا ہے جہاں پہ اقبال کا گھر ہے. ہم لوگ یہاں شام کو پہنچے تھے تو یہ بند ہو چکا تھا، لیکن چوکیدار جو تھا اس نے بولا میں آپ کو گھر دکھا دیتا ہوں کھول کے. تو وہ آگے پیچھے سے اس نے لے گیا ہمارے گھر، اور ہم نے جا کے اوپر یہ اقبال کا گھر دیکھا. یہ دیکھ رہے یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے بتائے کوئی؟ یہ کیا چیز ہے؟ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نہیں آ رہی؟ جی باسکٹ. یہ جو ہے نا چھوٹے بچے کا وہ ہے، گہوارہ بولتے ہیں نا، چھوٹا بچہ بیچ میں رکھتے ہیں. باسکٹ. یہ اقبال اس میں اقبال پیدا ہونے کے بعد جو نا اس میں رہے تھے، اس باسکٹ میں بولے یا اس گہوارے. ہاں، اس میں اقبال جو ہے ان کو رکھا تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے چھوٹے. ٹھیک ہے. یہ اقبال کی کرسی ہے. جی کچھ بول رہی ہیں آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے بیٹی. یہ بیسینیٹ کہلاتے ہیں. ہاں بیسینیٹ، بالکل صحیح بولا. یہ بیسینیٹ ہے. اس میں اقبال جب پیدا ہوئے چھوٹے تھے تو ان کو اس میں رکھا جاتا تھا. آپ سوچئے کتنی 100-150 سال پرانی، 150 کیا تقریباً 250 سال پرانی. اچھا، یہ کرسی تھی جس پہ اقبال بیٹھتے تھے نا، یہ ان کی ریلیکسنگ چیئر تھی، ایزی چیئر. اس پہ جو ہے وہ آرام کرتے تھے اقبال. یہ ان کا بستر تھا بڑا ہونے کے بعد، اور وہ حقہ پیتے تھے. وہ اقبال جو نا، حقہ ایک طریقے کے سگریٹ تو نہیں ہوتا ہے، یہ حقہ ہوتا ہے. اس میں کسی کو حقہ معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ حقہ کسی نے دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے. دیکھا ہے نا. وہ کیا جو آواز کیسے آتی ہے اسے جب سانس لیتے ہیں تو آواز کیسے آتی ہے؟ آواز سنی ہوئی. گڑ 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 جب اندر کرتے ہیں نا، جب جو کرتے ہیں تو وہ گڑ 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 آواز آتی ہے. نیچے پانی ہوتا ہے اس کے، جو بالکل نیچے جو ہے نا وہ پانی کا ہوتا ہے. تو یہ اوپر جو ہے اس میں ڈالتے ہیں وہ کوئلہ اور تمباکو، اس کو آگ لگاتے ہیں. اور جب یہ یہاں سے سک کرتے ہیں نا، یہ پائپ ہے منہ میں لگا کے، تو یہ نیچے جاتا ہے. نیچے پانی ہوتا ہے، پانی میں دھواں دھل کے اور پھر جو ہے وہ منہ میں جاتا ہے پینے والے کے. تو اس کو بولتے ہیں حقہ. یہ اقبال کا تھا سیٹنگ روم، جہاں یہ ایزی چیئر پڑی ہوئی ہے. یہاں پہ کچھ کیبنٹس وغیرہ بھی تھیں، لیکن قدرے اچھے حالت میں، میرے خیال اس کو انہوں نے دوبارہ رینوویٹ کرایا ہوگا. یہ جو کمرہ ہے یہ پہلے 2 چھوٹے کمرے تھے، اور اس کے ایک کمرے میں، چھوٹے کمرے میں اقبال کی والدہ جو ہیں محلے کے بچوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی.
پھر وہ بچے جو ہے نا میں نے ان کے تعداد بڑھتے گئی، زیادہ ہوتے گئے بچے، تو پھر انہوں نے 2 کمروں کے بیچ میں دیوار توڑوا کے اس کو ایک بڑا کمرہ بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ پھر کمرہ بڑا ہو گیا، پھر اس میں جو ہے بچے آ کے ان کی والدہ جو ہیں، اقبال کی والدہ جو ہیں، وہ ان کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. صحیح ہے. یہ دیکھیے، یہ بڑا مزہ آتا ہے وہ گھر دیکھنے سے. پھر ہم یاد کرتے کہ اقبال جو ہیں چھوٹے تھے تو کیسے ہوں گے اور کس طرح اقبال جو ہے آرام کرتے تھے، کس بستر پہ آرام کرتے تھے. صحیح ہے. اچھا، میں جو تھا جب میں چھوٹا تھا، چھوٹا مطلب یہ کہ میں کلاس 4 کلاس 5 میں تھا، تو اس پہ جو ہے میں اقبال کو ہمیں پڑھایا گیا نا، وہ ہمدردی ہوئی اور مکھی اور مکڑا ہوا اور گلیری اور پہاڑ ہوا. تو وہ جی ہم لوگ علامہ اقبال کہاں پہ گئے تھے؟ علامہ اقبال کہاں، انہیں پڑھنے کہاں گئے تھے؟ نہیں، کام کیا کرتے تھے؟ کیا بول رہی ہیں آپ؟ کام نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دوبارہ بولیں گی بیٹی؟ زینب دوبارہ بولیے بیٹی. علامہ اقبال کہاں پر؟ اسلام آباد. نہیں سوری بیٹی، آپ دوبارہ بولیے، پورے سینٹینس بولیے آپ. علامہ اقبال کہاں پہ گئے تھے دفعہ؟ کہاں پہ گئے تھے؟ آپ کہاں سے مراد کیا آپ کا؟ کہاں پہ گئے تھے یعنی وہ باہر کہاں گئے تھے؟ یا علامہ اقبال تو پیدا ہوئے تھے، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیالکوٹ میں. سیالکوٹ میں میں بھی بہت رہا ہوں. اور پھر سیالکوٹ کے بعد علامہ اقبال لاہور گئے تھے. جب انہوں نے میٹرک کر لیا تو پھر انٹر میں وہ لاہور میں آ گئے تھے. پھر لاہور میں انہوں نے میٹرک کیا، بی اے کیا، اور پھر انہوں نے ایم اے کیا. پھر ایم اے کرنے کے بعد ان کے جو استاد تھے، ایک انگریز استاد تھے. اس وقت انگریز ٹیچرز بہت ہوتے تھے یہاں پہ، اس لیے کہ اس وقت انڈیا اور پاکستان نہیں بنے تھے، ایک ہی تھا انڈیا. وہاں پہ انگریز جو رولرز تھے وہ انگریز تھے. تو ان کے جو ٹیچر تھے جنہوں نے اقبال کو اصل دیکھ کر پہچانا، ان سے پہلے بھی ایک میر حسن صاحب تھے جو بچپن میں جنہوں نے اقبال کو پڑھایا تھا، اور انہوں نے اقبال کے والد کو بولا تھا کہ تمہارے بچے میں بہت انٹیلیجنس دیکھتا ہوں اور یہ بہت کام کرے گا، اس کو مجھے پڑھانے دو، اس کو میں قرآن پڑھاؤں گا. قرآن ان کو جو ہے نا پڑھانا شروع کیا تھا. اور پھر پھر بڑے ہو کے جو پروفیسر آرنلڈ تھے وہ اقبال کے فلسفی کے ٹیچر تھے، اور انہوں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ دکھانا ہے جی بیٹی، ہم کو، آپ کو کچھ دکھانا ہے. اچھا چلیں، آپ دکھائیے پلیز. سر میں نے کوکیز بنائی ہے. ہاں کیا ہے یہ؟ ذرا دکھائیے. یہ کیا چیز ہے یہ؟ کوکیز بنائی ہے، زبردست. اچھا اب سب کو بانٹ دیں، ہم کتنے لوگ ہیں یہاں؟ 12-13 کوکی دے دے. ہاں بھائی، ہاں کوکیز آپ کی. کیسے دے؟ ابھی جب پکی نہیں ہے. اچھا پکی نہیں ہے، چلیں جب آپ پکیں گے نا سیشن میں پھر آپ ہر ایک کو ایک ایک دیجیے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اقبال نے جو فلسفی کے جو ٹیچر تھے نا، پروفیسر آرنلڈ، انہوں نے اقبال کو بولا تھا کہ اقبال کے بارے میں بولا تھا کہ بہت زبردست ہے یہ جو ہے، اس کو جو پھر انہوں نے بولا تم جو ہے نا انگلینڈ میں آنا، تم وہاں آ کے پی ایچ ڈی کرنا. تو اقبال پھر انگلینڈ گئے تھے. انگلینڈ میں صرف 3 سال رہے تھے اقبال، اور اس 3 سال میں اقبال نے اتنے سارے کام کیے. انہوں نے بارٹ لا کیا، انہوں نے ماسٹرز کیا، اور پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی. حالانکہ پی ایچ ڈی صرف 3 سال کی ہوتی ہے اور بارٹ لا 2 سال کا ہوتا ہے، یہ 1 سال کا ہوتا ہے. بہر کیا انہوں نے بہت ساری چیزیں وہاں پہ کی.
اور وہاں پہ پھر ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہاں کے جو علماء تھے، وہاں کے جو انٹلیکچوئلس تھے، زیادہ تر کرسچن تھے، اور ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی. وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو تھے، جس میں آسٹریا کا جو آپ بولیے صدر تھا، اس سے بھی ان کی ملاقات، آسٹریا کے جو پریزیڈنٹ تھے اس سے. ہاں، اس کو بھی، ان کو بھی جو ہے نا ان سے بھی انہوں نے ملاقات کی. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیے، بڑے بڑے فلاسفر سے ملے اور وہاں پہ ان کی نظریں. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ انہوں نے وہاں پہ آبزرو کی، دیکھی، وہ یہ تھی، انہوں نے بولا کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جو تم کو تباہی کی طرف لے جائے گا. وہ بالکل بھی انگلینڈ سے متاثر یا جرمنی سے متاثر ویسے نہیں ہوئے جیسے عموماً ہم ہو جاتے ہیں نا، او بڑے زبردست لوگ ہیں. انہوں نے بولا نہیں، اسلام کی جو ٹیچنگ ہے سب سے بہتر ہے، اور جو یہ لوگ جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ ان کو تباہی کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے بولا کہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں وہ ٹوٹ رہے تھے، انہوں نے بولا یہ آپس میں لڑ جائیں گے اور بہت تباہی ہوگی. تو اقبال نے یہ 1908 میں آبزرو کیا تھا، اور 1914 میں پہلی ورلڈ وار ہوئی جس میں یہ لوگ سب آپس میں لڑ گئے. تو الحمدللہ اقبال کو اللہ نے نا بہت ویژن اور عقل دی تھی. ابراہیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ ابراہیم؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. آج آپ کیا کچھ کریں گے، پیش کریں گے، کوئی پریزنٹ کریں گے؟ سوری سر، وہ میں اصل میں اپنے ایگزامس کی تیاری کر رہا تھا تو میں کچھ ریسرچ نہیں کر پایا. اچھا اچھا اچھا، چلے. امتحان کس چیز کا ہے آپ کا؟ میرے مڈ ٹرمز ہو رہے ہیں. مڈ ٹرمز کس چیز کے؟ سارے سبجیکٹس کے. نہیں، کس کلاس کے ہیں؟ کلاس 9. کلاس 9 کے مڈ ٹرمز ہو رہے ہیں. چلے صحیح ہے. آپ وہاں پہ ہیں نا کراچی میں آپ تو؟ یس. اچھا اچھا اچھا، صحیح ہے. تو اقبال کے بارے میں اور کچھ کوئی سنائے گا، کچھ بتائے گا؟ پھر میں آپ کو ان کی امی کا ایک قصہ بتاؤں گا. اقبال نظمیں پڑھتے تھے. جی جی جی، اچھا لکھتے تھے. جی، اور مزے کی بات ہے، وہ نظمیں لکھتے کیسے تھے؟ وہ رات کو سو رہے ہوتے، زیادہ تر رات کو سو رہے ہوتے تھے، تو 2 بجے ان کی کبھی آنکھ کھلتی تھی، کبھی 1 بجے آنکھ کھلتی تھی. اور پھر وہ جو ان کے یہاں کام کرتا تھا اس کو آواز دیتے تھے کہ مجھے جلدی سے ایک پیپر، میرا پیڈ اور قلم لا دو. تو وہ پیڈ اور قلم لا کے دیتے تھے، اور اقبال کو خود بخود وہ ذہن میں جو ہے نا وہ اشعار، وہ نظمیں، جو پوئٹری ہے وہ آتے چلی جاتی تھی. اور اقبال جو ہے وہ اچھی اچھی لمبی لمبی نظمیں جو ہیں وہ اور کہیں سے آواز یہ پلیز میوٹ کر دیجیے گا. آپ کس کی بیک گراؤنڈ میں آواز ہے؟ جی زینب، آپ کچھ بول رہی ہیں؟ احمد بابو عقاب بہت اچھا لگتا تھا، وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی عقاب کی طرح ہونا چاہیے. بہت خوب، آپ نے تو بڑی زبردست بات کی. ٹھیک ہے، اقبال کو شاہین اس لیے اچھا لگتا تھا، پہلی بات کہ شاہین جو ہے نا وہ دوسرے پرندوں سے بالکل الگ ہوتا ہے. وہ بہت اونچا اڑتا ہے، بہت اونچا اڑتا ہے، اور وہ اونچائی میں سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے مسلمانوں کو دیکھنی چاہیے نا کہ پرابلمز کیا ہے اور حالات کیا ہیں، وہ اتنی اونچائی سے جو ہے عقاب چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتا ہے. عقاب جو ہے وہ اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا. اگر کسی جانور نے پکڑا، کوئی چیز مر گئی ہے یا وہ نہیں کھاتا، وہ اپنا شکار جو ہے عقاب، جس کو شاہین بولتے ہیں، وہ خود کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر شاہین جو ہے اپنا گھونسلہ جو ہے نا، تو شاہین بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، وہ بولتے ہیں اقبال کہ تمہارا شاہین جو ہے وہ پہاڑوں کی چٹانوں میں رہتا ہے. وہ بہت غریب مزاج ہوتا ہے، اس کے نخرے نہیں ہوتے، اس کے نخرے نہیں ہوتے. صحیح ہے. اسی طرح جو ہے شاہین بہت بہادر ہوتا ہے دوسرے پرندوں کے مقابلے میں. جی بیٹے. عقاب کوئی مردہ چیز نہیں کھاتا.
کیا نہیں کھاتا؟ مردار. ہاں نہیں دکھاتا. جی وہ مردہ چیز نہیں کھاتا, وہ ہمیشہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے. کوئی چیز اگر مردہ ہو تو اس کو وہ نہیں کھاتا. تو اس کو اقبال کی آبزرویشن تھی کہ جو مسلمانوں میں کوالٹیز ہونی چاہیے ہیں وہ اللہ نے شاہین میں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ شاہین میں اقبال نے دیکھیے میں بہت سارے اشعار ہیں میرے شاہین جو میں نے یاد کیے اقبال کے. ایک تو یہی ہے نا, نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر تو شاہی ہیں بس یار کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. نے ایک اقبال کا بڑا اچھا جو ہم نے یونیورسٹی کے باہر لگایا ہوا ہے بنا کے اس کو بڑا سا دیکھیے وہ میرے کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. جی یہ تو یہ بھی ہے بالکل وہ. جی جی بولیے گا. سر مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے. ہاں دکھائیے آپ دکھائیے. آپ کو ہوسٹ بنائیں. اچھا آمنہ بول رہی ہیں نا؟ جی ہاں بھائی آمنہ میں آپ کو کو ہوسٹ بناتا ہوں. میں نے آپ کو ہوسٹ بنا دیا. اوکے ہاں اسکرین شیئر. desktop pictures. کیا ہے یہ؟ ایک منٹ. میرے پاس وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی تھی, میں نے سیو کر لی ہے. اچھا سیو کی ہوئی آپ کی. یہ کس کے ہے یہ دکھائیے. ویسے اس میں تو نہیں کھلے گی یہ. وہ مجھ سے ہو نہیں رہی تھی, وہ پتا نہیں کیا ہوا. ایک منٹ شاید آ گیا, میں نے کر لیا, ہو گیا. دیکھیے اس میں چلے گئے. آ گیا میں نے یہ دکھانا تھا. ہاں یہ فلڈ سے سیوڈ. اگر میں نے کیا یہ نہیں اس میں نہیں آئے گا بیٹے. وہ یہ تو اس کا وہ کھلا فولڈر جو ساری فولڈر پتہ نہیں کیا ہو گیا. جو اس میں ہوتا ہے نا آپ کا کیا کہلاتا ہے وہ پکچرز میں غلطی میں نے سیو کر لیا تھا. میں ایک منٹ ایک اور دفعہ کر لیتی ہوں. اچھا چلیے پھر جب تک کہ میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں آپ اس کو. جی جی بولیے گا بولیے گا. آپ کا نام نہیں آ رہا, یہاں سے لکھا ہوا ہے ARRA لکھا ہوا آ رہا ہے. کچھ بول رہے بیٹے؟ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ نظر آ رہا ہے اس کو. میں بھی شاہین تو شاہین ہے پرواز تیرے ساتھ. جی کیا کچھ بول رہے ہیں؟ یہ بھی ایک شعر آتا ہے. ہاں سنائیے سنائیے پلیز. تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں. صحیح ہے نا. تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی مسلمانوں کو بول رہے ہیں, جوانوں کو بول رہے ہیں کہ تم تو شاہین ہو, تمہارا کام تو اڑنا ہے. تم تو اونچے سے اونچا کام کر سکتے ہو, بڑے سے بڑا کام کر سکتے ہو. بہت سارے آسمان تمہارے سامنے, تم گھبراؤ نہیں. تم جو ہے شاہین کی طرح اڑتے چلے جاؤ اونچا سے اونچا. ٹھیک ہے. پھر اقبال کے ایک بہت پیارا شعر یہ بھی ہے. یہ مسلمانوں کو بولتے ہیں کہ کس طرح ہوا کن تیرا نشتر تحقیق, ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک. کہ تم تو پہلے اتنا ریسرچ کرتے تھے. مسلمانوں کو بولتے ہیں کہ تم لوگ کتنا ریسرچ کرتے تھے, اور آسمانوں میں زمین میں ہر چیز میں تمہارا ریسرچ تھا. لیکن اب جو ہے وہ کہاں چلے گیا تمہاری وہ ریسرچ. وہ کہاں پہ, نہ تم
ستاروں پہ غور کرتے ہو، نہ تم جو ہے زمین پہ غور کرتے ہو. بہت ضروری ہے. قرآن کی وہ آیت ہے نا سورہ آل عمران کی آخری رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَةٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِهِ، وہ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں اس کے بارے میں، تحقیق کرتے ہیں دنیا اور آسمان میں. سنا دو جو آپ نے شیئر کی ہوئی ہے. جی آپ کچھ بول رہی ہیں؟ سر میں آپ کو شیئر سنا دوں جو آپ نے شیئر کی ہوئی ہے. ہاں ہاں بالکل سنائیے. اسی طرح ہوا گند تیرا نشر تحقیق جی ہوتے تحقیق. نہیں تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کی جگر جاگ. کہ تم ستاروں پہ تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ ستاروں کے جگر چاک کا مطلب یہ ہے کہ ستاروں کا پیٹ کیوں نہیں پھاڑتے؟ تو معلوم کرو کہ اس کے اندر کیا ہے. صحیح ہے. اور ایک اتنا پیارا اقبال کا شعر ہے، یہ واقعی ہم سب کو بہت غور سے سننا چاہیے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. یہ اقبال اپنے بارے میں بھی، اقبال کے یہی تھا کہ یہ کسی کو نہیں معلوم کہ قاری جو ہے، جو قرآن کا پڑھنے والا ہے، وہ تمہیں تو نظر آ رہا ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ قرآن اس کے اندر بسا ہوا ہے. وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ قرآن سے کر رہا ہے، وہ قرآن ہے، اللہ کا وہ قرآن ہے نا. لیکن اقبال کا یہی کمال تھا کہ جو ہے وہ قرآن کے مطابق ان کی جتنی بھی شاعری ہے وہ قرآن کے گرد بننے کی ہے. جی بولیے گا. کچھ بول رہے ہیں کوئی؟ ویڈیو سیو کر لیا میں نے. ویڈیو ہو گئی آپ کی تیار؟ اب میں آن شیئر کروں، آپ کریں گی پھر شیئر؟ جی اچھا کریے شیئر. میں نے ڈاؤن لوڈز پہ دیکھیے نا. جی ڈاؤن لوڈز پہ ہی کرنا ہوتا ہے نا. ہاں ڈاؤن لوڈز کھولیں گے تو اس میں ویڈیو ہوگی. ویڈیو ہاں نہیں یہ خیر دیکھیے، یہ آپ کے پاس سافٹ ویئر نہیں ہے، ہم بتا رہے ہیں. مجھے پتہ چل گیا، مجھے آ گئی. اوکے گڈ. ویسے وہ آ جاتا ہے، وہی آ گیا. ایک اسٹاپ شیئر کر کے میں دوبارہ کر لوں. ایک ہاں کریے. منٹ مجھے وہ صحیح کرنا ہے. اچھا کیجیے، صحیح کیجیے. ابھی ہاں آج آپ کچھ سنائیں گی؟ اور آپ ثروت آپ کا نام ہے بیٹی یا آ گیا؟ آ گیا. اچھا چلیے سنائیے. جی وہ آ گیا. ایک منٹ دیکھنے دو، آ نہیں رہا. یہ فلڈز کے بارے میں ہے. جی فلڈز کے بارے میں. یہ صحیح نہیں دکھا رہی، کیا ہو گیا؟ وہ اصل میں ڈاؤن لوڈ میں یہ پرابلم ان کا یہ ہے کہ میرا خیال یہ لوگ اجازت نہیں دیتے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا. شاید وہ ہو سکتی ہے پرمیشن کا ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے وہ آپ جو سافٹ ویئر استعمال کریے اس لیے کہ اوپر دیکھ رہے ہیں نا یہ ڈاؤن لوڈ واچ، یہ دیٹ از ناٹ دی پراپر. ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا. اوکے آپ کیجئے پھر، میں جب تک باقی کا سنیں. جی ٹھیک ہے. یہ کہ شاہین کے بارے میں اقبال کیا بولتا ہے. اقبال کو بڑا ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ میرے پاس وہ پیغام اللہ نے دیا ہے جس پیغام سے مسلمان مشکلوں سے نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اقبال کو بڑی خواہش تھی کہ جو نوجوان ہیں ان کو میرا پیغام پہنچے، جو میں دینا چاہتا ہوں نا، جو میں میسج دینا چاہتا ہوں وہ میسج جو ہے نوجوانوں تک پہنچے. اقبال بولتے ہیں جوانوں کو میری آہ سحر دے،
پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے, ان شاہین بچوں کو, یہ آپ لوگوں کو بولا اقبال نے, پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے, خدایا آرزو میری یہی ہے, میرا نور بصیرت عام کر دے. اقبال بولتے ہیں کہ یہ جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, یا اللہ ان کو میرا میسج پہنچا دے تاکہ ان میں جو ہیں وہ بال و پر اڑنے کے لیے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے بال نکل آئے, ٹھیک ہے نا, اور میرا جو میسج ہے وہ اس کو سمجھ سکیں, جو میرا نور بصیرت ہے, جو میں راستہ دکھاتا ہوں, وہ ان کے لیے جو ہے مشعل راہ بن جائے اور وہ اس پہ چل سکے. صحیح ہے. پھر اقبال کہتے ہیں کتنا پیارا شعر ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اقبال اس چیز کے قائل تھے کہ ہر انسان کو چیلنجز لینے میں مزہ آتا ہے, یعنی طوفان سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ طوفان سے نکلنے کی پلاننگ کرتا ہے جب طوفان میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے, تو مسلمانوں کو بول رہے ہیں, بچوں کو, آپ لوگوں کو بول رہے ہیں کہ اپنے لیے نا چیلنجز پیدا کرو. تو میں دیکھتا ہوں, اقبال بول رہے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ جستجو نہیں ہے چیلنجز پیدا کرنے کی اور چیلنجز لینے کی. تو اقبال بولتے ہیں کہ آپ اپنے اندر وہ جستجو پیدا کریں, وہ کوالٹی پیدا کریں کہ آپ کو مزہ آئے, آپ بڑے بڑے چیلنجز لیں, اور شاہین جس طرح بڑا چیلنج اونچا اڑتا ہے آپ بھی ویسے اونچا اڑیں. جی روحی آپ کچھ بول رہی ہیں؟ جی سر, مجھے وہ یاد آ گیا علامہ اقبال کا شعر, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا شاہاں اور ہے شاہین کا جہاں. جی انہوں نے بولا کہ دیکھیے کرگس جو ہے نا وہ گدھ ہوتا ہے. گدھ کیا کرتا ہے, کوئی بتائے گا؟ گدھ کی خاص بات کیا ہوتی ہے؟ گدھ جو ہے نا وہ مرے ہوئی چیزوں کو کھاتا ہے. گدھ وہ بھی بڑا ہوتا ہے, شاہین بھی بڑا ہوتا ہے, لیکن گرد جو ہے وہ مردار کھاتا ہے, اور آپ کی شکل بھی اچھی نہیں لگتی, یعنی دیکھتے رہے تو تھوڑی کراہت سے آتی ہے, اللہ معاف کرے, لیکن آپ کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مردہ چیزوں کو کھاتا ہے, مردے انسانوں کو بھی کھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہیں کو اس کو ملے. تو بولا کہ دونوں اڑتے ہیں, اسی جگہ پہ اڑتے ہیں, لیکن شاہین کی کوالٹیز الگ ہیں اور گدھ کی کوالٹیز الگ ہیں. تو اقبال شاہین کو بولتا, شاہین جو ہے نا وہ اصل مسلمان ہیں, ان کو شاہین کی کوالٹیز مسلمانوں میں ہونی چاہیے, گدھ کی کوالٹی نہیں ہونی چاہیے. جی روحی کچھ بول رہی ہے؟ جی سر, ایک اور بڑا فیوریٹ ہے, عمل سے بنتی ہے زندگی, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں, نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ اتنا زبردست شعر ہے اقبال کا, یہ بچپن میں نے یاد کیا تھا, اور اس میں اصل میں اقبال کا جو پورا پیغام ہے, اقبال بولتا ہے اگر ہاتھ باندھ کر کے بیٹھے رہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. مسلمانوں کو بولتا ہے کہ تم لوگ کوشش تو کرو, تم لوگ کام تو کرو اچھے, تو تم لوگ دیکھو گے تمہارے خود بخود کام بنیں گے. اور نہیں مایوس اقبال اپنی کام کرنا, تم کام کرو گے تو تم اچھے کام کرو گے جنت میں جاؤ گے, غلط کام کرو گے دوزخ میں جاؤ گے. جی, عمل سے زندگی تو ایک اور میسج ہے, نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویرا سے, کشتے ویرا سے. مٹی بڑی زرخیز ہے جی جی, آپ کوئی اقبال کا شعر اٹھا لیں, میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان میں سے کوئی بھی اقبال کا. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. ٹھیک ہے نا, بولتا ہے کافر کیا دنیا میں کھو جاتا ہے, لیکن مومن جو ہوتا ہے مسلمان کے اندر دنیا کھو جاتی ہے, اور اتنا بڑا اس کا دل ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ دنیا کے ذریعے اللہ کو پہچانتا ہے. سر آپ ہمیں فارسی کے اشعار بھی سکھائیے گا اقبال کے. بس وہ فارسی میں نے بہت زیادہ پڑھے نہیں ہیں, بلکہ حالانکہ میری پی ایچ ڈی فارسی کے اشعار میں تھی اقبال کے. مجھے کچھ تو سمجھ آتے ہیں, مجھے کچھ نہیں آتے. میری مدر نے کیا ہوا تھا فارسی میں پی ایچ ڈی. وہ اچھا, ارے واہ ماشاء اللہ, اچھا اچھا اچھا. اور انہوں نے کیا بھی اقبال کی شاعری کی محبت میں تھا کہ انہیں اقبال کی شاعری سمجھنی تھی. تو سبحان اللہ, اچھا ماشاء اللہ. پڑھایا ہمیں اقبال, لیکن باہر فارسی نہیں سیکھ سکی میں ان سے. اچھا نہیں تو ماشاء آپ اللہ. سر ضرور فارسی کے ہمیں سمجھائیے گا. بس وہ مجھے بھی توفیق ہو, ہمارے بڑا شوق تھا, میری ساتھ میری
ایک کلیگ ہوتی ہیں جو ہمارے ساتھ عربی کورس میں بھی ہوتی ہیں، معینہ، تو ہم نے مل کے پروگرام بنایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے، ہمارے ایک اور کلیگ ہوتی ہیں جن کو تھوڑے، انہوں نے ماسٹرز ان فارسی کیا ہوا ہے ایم اے، تو ہمارا یہ تھا کہ ان سے ہم بولیں گے کہ ہمیں سکھائیں فارسی. وہ کافی پرانی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل نہیں کر سکے. اب ہم عربی کے پیچھے پڑ گئے ہیں، میں بھی اور معینہ بھی. انشاءاللہ ہم فارسی بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فارسی میں بھی ہم لوگ جو ہے، مجھے بڑی خواہش ہے، اس لیے کہ اقبال کی جو ٹوٹل کتابیں ہیں 10، ان میں سے 6 پرشین میں ہیں اور 4 اردو میں. اور ان کی جو پرشین جی جی جو شاعری ہے وہ اردو شاعری سے بہتر ہے، اس میں زیادہ ڈیپتھ. تو میں آپ کو آپ لوگ شاید بڑے بھی ہوں، اس میں موجود ہوں. اقبال کا ہر شعر دیکھیں، ان غلاموں کا یہ مسلک ہے ناقص ہے کتاب کے، سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق. یہ انہوں نے ان لوگوں کے بارے میں بولا ہے جو غلامی میں خوش ہیں اور جو آزادی کے لیے کام نہیں کرتے، ہمارے سمجھدار لوگ جو ہیں. ٹھیک ہے. پھر اقبال جو ہے، اتنی زبردست شعر ہے اقبال کا، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے ہے پوشیدہ آدمی کا مقام. یہ اتنا زبردست شعر ہے اقبال کا کہ تم خدا تک پہنچو، کیسے پہنچو گے؟ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے آدمی کا مقام کیا رکھا ہے. تم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں پہ تم پڑے ہوئے ہو. اصل جو آدمی کا مقام ہے وہ تو اللہ رب العزت کے بعد ہے اس کا مقام. تو اگر وہ مقام نہیں تم پہچانو گے تو اللہ تک جو اللہ نے تمہارا مقصد رکھا ہے اس تک تم کیسے پہنچو گے. بہرکیف آپ لوگ کوئی اور سنانا چاہے گا؟ جی. اور آپ لوگ کوئی سنانا چاہیں گے؟ ارے میرا ہو گیا ہے. ہاں اچھا دکھائیے آمنہ. نو گڑبڑ ہے. ابھی بھی گڑبڑ ہے آمنہ. یہ دیکھ رہے ہیں ایچ ٹی ایم فائل جو ہے نا، یہ ایچ ٹی ایم فائل جو ہے یہ گڑبڑ کر رہی. یہ ڈاؤن لوڈ تو ہو جاتی ہے لیکن اس سے آپ پلے نہیں کر سکتے اس کے اندر جو کنٹینٹ ہوتا ہے. اس میں دیکھیے آپ کا جو فولڈر ہے پک اپو کا، اس میں ہاں اس کو دیکھیے ایگزیکیوٹ ہے یہ نہیں. آپ اس کو جو ہے نا، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھیے گا آمنہ، تو پھر ہم انشاءاللہ اگلی بار دیکھ لیتے ہیں اس کو. اچھا یہ دیکھیں، یہ آپ آن لائن تو نہیں کر رہے نا بیٹی؟ آمنہ یہ آن لائن تو نہیں آپ شو کر رہے؟ آمنہ اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالی پھر ہم اگلی بار دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، ابھی وقت بھی ختم ہو رہا ہے نا. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ میوٹ ہیں آمنہ. جی اگلی بار کر لیں گے. ہاں اگلی بار کر لیں گے. صحیح ہے. کسی کو اور کوئی بات تو نہیں کرنی؟ اس میں ہمارے کچھ نئے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرائیں گے. چلے گئے میرا خیال ہے ہمارے ثروت جی. ثروت آپ کہاں ہیں آپ اس وقت؟ آپ کس شہر میں؟ سوری
मैं दादी के रूम में हूँ। नहीं नहीं, दादी के रूम में किस शहर में, आप किस सिटी में हैं आप? कराची में, इस्लामाबाद में, पिंडी में? कराची। हाँ ओके, सही है, ठीक है। और भी कोई हमारे नए साथी हैं इस बार? बाकी सब पुराने हैं, सही। तो आज का हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, लेकिन इकबाल को तो इतने अशार हैं इकबाल के, और मजे की बात यह कि हर शेर जो इकबाल का माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त होता है। तो आप लोग इकबाल के इंशाल्लाह बीच में हम और भी करेंगे, तो आप लोग जब इकबाल के कुछ याद कर लेंगे ना हमारे दूसरे प्रोग्रामों में भी, तो आप लोगों को जो इकबाल का याद आप करेंगे तो वो फिर हम उस प्रोग्राम में भी आप वो सुना दीजिएगा, ठीक है? रुमैसा सही है? सर नेक्स्ट टॉपिक भी बता दीजिएगा, फिर नेक्स्ट बच्चे टॉपिक, उसके हिसाब से सर्च कर लेंगे। जी आप बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रखें, कोई बताएगा हमको? जी कौन बोल रहा था? जैनब आप बोल रही थी? आमना आप बोल रही थी? नेक्स्ट टॉपिक क्या रखेंगी? सर मेरा सजेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम रख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम रखें या फ्लड्स रखें आमना? फ्लड्स। फ्लड्स पे हम करेंगे, क्या ख्याल है आपका रूही? जी सर बहुत अच्छा टॉपिक है, बिल्कुल। अभी रिसेंटली हम एक बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरे हैं अपने मुल्क में, और जी हमारे जी बच्चों को इस बारे में बहुत अवेयर होना चाहिए। इसके जी। रीजंस क्या हैं, ये क्यों आते हैं, और पाकिस्तान के लिहाज हमारी से इसमें ना क्या यहाँ की गलती बात। होती है, और अगर ये आता है तो हमें इसे कैसे कैटर करना चाहिए। सही है। इब्राहिम आप इस पे कुछ तैयारी करेंगे या आपके इम्तिहान चल रहे होंगे? सर मेरे नेक्स्ट सेशन में इम्तिहान शुरू हो गए होंगे, मंडे से हैं मेरे। अच्छा मतलब नेक्स्ट ये वाला मंडे छोड़ के अगला मंडे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मंडे छोड़ के अगले, हाँ तो सही है। तो मंडे का मतलब ये है कि अच्छा, तो आप मसरूफ होंगे। चलें ठीक है, आप लोग जितने भी हमारे यहाँ पे साथी हैं वो सैलाब मैं फ्लड पे अगर कोई मैं कोशिश कर इंफॉर्मेशन, लूंगा कि मैं कर लूँ। थोड़ा सा मैं सोच रहा था कि यहाँ के लिहाज से ना पाकिस्तान में क्यों फ्लड्स आते हैं और उनको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, वो अगर हम रखें। अल्लाह का बहुत बड़ा एक निशानी है। सबसे बड़ा फ्लड किसी को याद है कब आया था? कोई बताएगा सबसे बड़ा फ्लड कब आया था, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लड? पाकिस्तान में चकवाल में आया था। और कोई बोलेंगे? हाँ भाई, रुमैसा हादिया। सऊदी अरब की चले चले, मैं आपको एक निशानी देता हूँ, उसका कुरान में भी जिक्र है। सऊदी अरब में ना एक सिटी जद्दा जो है ना, वहाँ पे ना फ्लड, जब वो ज्यादा बारिश होती है ना थोड़ा फ्लड हो जाता है। वो पूरे हज़रत नूह के जमाने में। हाँ हजरत नूह का फ्लड, उस पे भी तैयारी कीजिएगा, वो भी बड़ा जबरदस्त है। वो फ्लड क्यों आया था और उस फ्लड में हुआ क्या था और उस फ्लड के बाद क्या हुआ था। जी बोलिए आमना, आवाज नहीं आ रही आमना की। सर मैं कुरान के टॉपिक से मेरे पास एक इंग्लिश का कुरान है, उससे मैं देखकर ना उससे देखकर ना मैं ना वो करूंगी, प्रेजेंटेशन बनाऊंगी। ओ बहुत खूब, चले बिल्कुल आप बनाइएगा बेटी, इंशाल्लाह हम उस पर गौर कर लेंगे। ठीक है, आज का प्रोग्राम हम खत्म करें इंशाल्लाह, फिर अगले प्रोग्राम में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल कीजिएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा सर। जज़ाकल्लाह, फी अमान अल्लाह। बहुत मजा आया। अल्लाह। जज़ाकल्लाह। सरबत आप आइएगा फिर, ठीक है? आप ठीक है। अगली बार, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।